ارشاد ہے الا ابلیس ابا واستکبر، پہلے تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور وہ اکڑا۔ اگر اس میں تکبر نہ ہوتا تو سجدہ سے انکار نہ کرتا، اگر سجدہ سے انکار نہ کرتا تو ابلیس نہ ٹھہرتا۔ وہ راندہ درگاہ الہی اس لیے ہوا کہ وہ اکڑا، اس اکڑ کی وجہ سے اس نے انکار کر دیا۔ اور وہ اکڑ کیا تھی؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ آج بھی دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو کئی بنیادوں پر یہ کہتے ہیں میں ان سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ سوشل کمپٹیشنز میں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے یا نعمتیں بخشی ہیں، وہ لوگوں کا دل نہ جلائیں۔ بہت بڑا گھر جا کے وہاں بنائیں جہاں دوسرے بھی بہت بڑے گھر بنے ہوئے ہیں، کیا غریبوں کو دکھانے کے لیے بنگلہ بنا رہے ہیں؟ اصحاب مال اور اصحاب اسباب کو ہم عزت دیتے ہیں اور عزت دینے سے وہ اکڑ جاتا ہے، تو ہم اس کمینے کو عزت دے کر متکبر بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اور گھٹیا سمجھو، ہمیں اور گھٹیا سمجھو۔ ہاں، عزت دار کو عزت دینی چاہیے، لیکن جو حقیقی بے عزت ہے اسے عزت دینے سے اس کا بھی نقصان ہے کہ آپ اسے عزت دے کر متکبر بنا رہے ہیں۔ اور عاجزی کا بھی یہ مطلب نہیں کہ ہر ایک کے آگے سر جھکاتے رہیں، کیونکہ عاجزی اور تکبر یہ خدا اور خدا کے بندوں کے سامنے ہے، اور عاجزی دل کا فعل ہے۔ دل کے اندر تکبر ہو اور جسم اس کا وہ جھکتا رہے، یہ عاجزی نہیں ہے، یہ عاجزی کی حقیقت نہیں، عاجزی دل کا فعل ہے۔ بہت فخر کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے پر نعمتوں کی بنیاد پر۔ یاد رکھیے کہ ابدی جہان میں وہ مقام جہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، وہاں وہ شخص کبھی داخل نہیں ہوگا جو اکڑا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو بھی عاجزی کا اس لیے حکم دیا ہے کہ اگرچہ وہ نیکی کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، معرفت کی بنیاد پر ان سے افضل ہی ہیں، لیکن وہ پھر بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم افضل ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو نیکی ہے، علم ہے، معرفت ہے، فضل ہے، وہ بھی تو میرا دیا ہوا ہے۔ اگر ان کے پاس وہ نہ ہوتا تو یہ سب ایک ہی طرح کے ہوتے۔ اسی بات سے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، یہ وہ لوگ جن کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، وہ بھی یہ مت سمجھیں کہ یہ ایسا کمال ہے جو انہوں نے خود پیدا کر لیا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ ولی ہو جاتے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ ہم خود ولی ہو گئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو صاحب فضل بن جاتا ہے وہ یہ سمجھے کہ میں خود بن گیا ہوں، ایسا نہیں ہے، اللہ بناتا ہے۔ اس لیے تمام کے تمام اصحاب فضل اور اصحاب علم کو بھی فرمایا ہے کہ اگر میں علم اور فضل علیحدہ کر لوں تو تم پیچھے کیا رہ جاؤ گے؟ لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پہ نہ ہوتی تو ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی کبھی پاک نہ ہوتا۔ یہاں خطاب ہے ان لوگوں کو جو پاک کیے گئے ہیں، ان کو یہ خطاب ہے، تو پھر دوسروں کو کیا ہوگا؟ ان کو یہ فرمایا ہے کہ تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نہ چاہتا، کیسے پاک ہوتے تم؟ یہ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس چیز کی ہدایت دی، اور اگر وہ نہ دیتا تو ہم کیسے ہدایت پاتے؟ ہدایت یافتہ لوگوں کو فرمایا ہے کہ میں اپنی ہدایت اور فضل اور رحمت اگر تم سے دور کر لوں تو پیچھے کیا رہ جاؤ گے؟ جب ان لوگوں کو یہ کہا جا سکتا ہے تو یہ دوسرے جو بیچارے دور ہیں وہ کس بنیاد پہ اکڑتے پھرتے؟ چار سکوں پر، عمارتوں پر، سواریوں پر؟ نہ یہ سکے رہیں گے، نہ عمارتیں، نہ سواریاں۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ترین دور میں ایسا ہوگا، لوگ محل بنائیں گے، بڑے بڑے گھر بنائیں گے اور پھر فخر جتائیں گے، فخر جتائیں گے ایک ایسے محلے میں جہاں غریب لوگ رہتے ہیں، کسی کی چھت نہیں ہے، کسی کی دیواریں نہیں، کسی کے دروازے نہیں، کسی کی کھڑکیاں نہیں لگی ہوئی، ان میں پارسا خواتین تہجد گزار بھی ہیں۔ اسی محلے کے اندر کچھ لوگ گھر بنائیں گے جو باہر کی دیوار کے ساتھ موتی جڑیں گے۔ کس لیے جڑ رہے ہیں؟ خدا کی نعمت کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ غریبوں کے حجروں اور ان بیچاروں کے جھونپڑوں کے بیچ موتی لگا کر خدا کی نعمت کا انہیں جلا رہے ہیں، آپ ان کے دل جلا رہے ہیں۔ دل جلانے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اگر ان موتیوں کی جگہ آپ ان کے دروازے بنوا دیتے، ان کے دل کتنے خوش ہوتے۔ یہ تھا نعمت کا حقیقی اظہار۔ نعمت کا حقیقی اظہار تو یہ تھا کہ جو موتی آپ نے اپنی دیوار کے ساتھ جڑے ہیں، ان کے پیسے ان غریبوں کو دیتے جن کے گھروں کے باہر دروازے نہیں ہیں۔ یہ تھا نعمت کا اظہار۔ اظہار نعمت یہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کے گھر کو دیکھیں اور واہ واہ کریں۔ اظہار نعمت یہ تھا کہ لوگ دوسروں کے گھر کو دیکھیں اور کہیں کہ اس نے لگائے ہیں تو لوگ اس پر واہ واہ کرتے ہیں۔ ہے کوئی ایسا سخی، کوئی ایسا جاگیردار، کوئی ایسا سرمایہ دار جس کی یہ روٹین ہو کہ وہ دوسروں کو خوش دیکھ کے خوش ہوتا ہو؟ ایسے دل بہت کم رہ گئے ہیں جو دوسروں کو خوش دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ لوگ دوسروں کو درد اور غم میں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں خدا کی تقسیم ایسے ہے۔ اگر تجھ سے سب کچھ لے لیا جائے پھر دیکھیں گے تو کیسے کہے گا کہ خدا کی تقسیم اسی طرح؟ تیرے پاس ہے اس لیے تو کہتا ہے کہ خدا کی تقسیم ٹھیک ہے۔ تیرے پاس نہ ہوتا تو کہتا نہیں خدا کی تقسیم یہ ہونی چاہیے تھی، بھی میرے پاس بھی ہونا چاہیے۔ ہے اس لیے تقسیم پہ راضی ہے۔ نہ ہوتا کیا تو تقسیم پہ راضی ہوتا؟ نہیں ہونا، تو نے راضی نہیں ہونا تھا۔ تو اس لیے راضی ہے کہ تیرے پاس ہے۔ آج تو اسے لے لیا جائے تو شکوے کرتا پھرے گا۔ خدا کے شکوے، خدا کے شکوے خدا کے بندوں کے ساتھ، جیسا کہ تیری حاجت روائی انہوں نے کرنی ہے۔ تو سوشل کمپٹیشنز میں اس وقت پورے کا پورا معاشرہ الجھا ہوا ہے۔ سوشل کمپٹیشنز ہیں، سواریوں میں، مکانوں میں، لباس میں، ہر ایک چیز میں مقابلہ ہے۔ اس مقابلے کو جیتنے کے چکر میں ہے اور جیتتے جیتتے متکبر ہو جاتے ہیں۔ اور متکبر ایسا ذلیل شخص ہے کہ نہ اس کی خدا کے ہاں عزت ہے، نہ خدا کے بندوں میں عزت ہے۔ اور جو متکبر کی عزت کرتا ہے وہ اس کے تکبر کو بڑھاتا ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اکڑے ہوئوں کے سامنے اکڑنا بھی نیکی ہے۔ یعنی اس اکڑے ہوئے کے سامنے تم اس لیے اکڑو کہ اس کی اکڑ کم ہو۔ اگر اس کے سامنے جھک جاؤ گے تو یہ عاجزی نہیں ہوگی، کیونکہ عاجزی خدا کے بندوں کے سامنے جھکنا نہیں بلکہ ہر ایک چیز کو اس کی حقیقت پر رکھنا عاجزی ہے۔ آدمی کی اتنی اوقات ہی نہیں اور وہ اوقات سے بڑھ جائے۔ لوگ کہتے ہیں نا اوقات سے باہر ہو گیا ہے، تو اوقات سے باہر ہونے کے بھی کئی طریقے ہیں۔ اوقات سے باہر ہونا یہ نہیں ہوتا کہ حیثیت آدمی کے پاس اتنی نہ ہو جتنی وہ بات کرے، جو اس کا لب و لہجہ ہو۔ اوقات سے باہر ہونا یہ بھی ہے کہ سارے تیرے جیسے تھے تو وہ ایک ان میں سے بہتر کیسے ہو گیا۔ مختلف ماؤں کے پیٹ سے جنم لینے والے بچے بلا وجہ ایک دوسرے سے افضل کیسے ہو گئے؟ رسول خدا تو یہ فرماتے ہیں ہر ایک کا سردار ہوں ولا فخر، لیکن مجھے اس پر فخر نہیں۔ آج چھوٹے چھوٹے لوگ فخر سے جیتے ہیں، تکبر سے جیتے ہیں، بلڈنگز پر فخر کرتے ہیں، سواریوں پہ فخر کرتے ہیں، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے ہر کام کرتے ہیں۔ شادی بیاہ کی تقاریب میں دیکھ لیں، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے انویسٹمنٹ ہو رہی ہوتی۔ ایک شادی پہ بے وجہ ہونے والے اخراجات اگر ان کو جمع کیا جائے سب پیسوں کو، تو پورے محلے کے غرباء کی 6 مہینے کی ان کی دال روٹی نکل آئے گی، جو عیاشیوں میں خرچ کرتے ہیں لوگ۔
عیاشیوں میں ایک دن خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ایک ہفتے کے بعد ان کے گھر میں پھڈا پڑ جاتا ہے ساس بہو کا۔ ایک دن کی خوشی پہ کئی لاکھ لگا دیتے ہیں، ٹھیک 7 دن کے بعد ان کی ساس اور بہو کے بیچ میں جو پھڈا پڑتا ہے 10 سال ختم نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے جو ٹینشن پیدا ہوتی ہے، اور اس کی ٹینشن کی وجہ سے جو لوگ بیمار ہوتے ہیں، آئے روز ڈاکٹرز کے پاس، آئے روز ہاسپٹلز میں کتنے پیسے لگتے ہیں۔ اگر اس ایک دن وہ پہلے سوچ لیتے کہ آج عیاشی پہ لگائے جانے والے لاکھوں غریبوں کے دلوں کو خوش کر سکتے ہیں، شاید وہ بعد والی نوبت نہ آتی، کیونکہ بہت سی مصیبتیں ہیں جو صدقہ خیرات سے ٹل جاتی۔ مولانا روم نے کہا، اس نے کہا دل بدست آور کے حج اکبرست، دل جیت کے یہ حج اکبر ہے، دل جیت کے یہ حج اکبر ہے۔ تو کعبہ کا طواف کر کے آئے گا، لیکن تیرے دل میں تکبر ہوگا، تیرے دل میں تکبر ہوگا، تیرا حج کیسے مقبول ہوگا؟ کیونکہ حج تو نام ہی عاجزی کا ہے۔ جب وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، یہ جو احرام باندھتے ہیں اور یہ جو رنگ برنگ کے لباس وہاں منع ہیں، کس لیے؟ دنیا میں ہر جگہ کمپٹیشنز ہیں، ہر آدمی اپنے اپنے لباس میں جاتا ہے، ہر آدمی اپنی اپنی مونچھوں کو تاؤ دے کے جاتا ہے، لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں جا کر سب کو برابر کر دیتے ہیں، پہچانا ہی نہیں جاتا کون بیوروکریٹ ہے، کون سرمایہ دار ہے، جاگیردار ہے، کتنا بڑا ہوا ہے، کتنا گھٹا ہوا ہے، تعلیم یافتہ ہے یا جاہل ہے، کیسا ہے۔ ایک جگہ پہ جا کے اللہ تعالیٰ وہاں سب کو ایک ہی قطار میں کھڑا، کیوں؟ عاجزی بتانے کے لیے کہ تم سب آدم کی اولاد ہو کمپٹیشنز کے اندر۔ لیکن وہ بندے طواف کر کے واپس آ جاتے ہیں، آ کے پھر وہی کمپٹیشنز، اس لیے کہ وہاں یہاں سے گئے، وہاں رہے، وہاں سے واپس آئے، انہیں کسی نے نہیں بتایا کہ وہ لباس اتروانے اور طرح طرح کے لباس اتروا کر ایک ہی صف میں کھڑے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اب سے پہلے زندگی جو تو نے کمپٹیشنز میں گزاری ہے، تو کہتا ہے یہ غریب ہے تو یہ مجھ سے کم ہے، میں بڑھ کر ہوں کیونکہ میرے پاس مال ہے، وہ آدمی مجھ سے بڑھ کر ہے کیونکہ اس کے پاس زیادہ مال ہے۔ اس طلسم کو توڑنے کے لیے، اس بت کو توڑنے کے لیے اسے سب کو سفید رنگ کا کپڑا پہنایا کہ ایک ہی طرح کے ہو جاؤ، ایک ہی طرح کے ہو جاؤ، تاکہ آج تمہیں پتہ چل جائے تم سب آدم کی اولاد ہو، تم سب آدم کی اولاد ہو، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر۔ کوئی فضیلت نہیں ہے لسانی، جغرافیائی، کسی قسم کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تم یورپ میں رہتے ہو، ایشیا میں رہتے ہو، جہاں بھی رہتے ہو، جس ملک میں رہتے ہو، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تم میں سے افضل وہ ہوگا جو زیادہ متقی ہوگا۔ دیکھ لیجئے دنیا میں کیا خدا کی تقسیم نعمتوں کی ایمان اور کفر کی بنیاد پر ہے؟ نہیں نہیں۔ کیا دنیا کے سب صحت مند لوگ مومن ہیں؟ کیا دنیا کے سب بیمار لوگ کافر ہیں؟ نہیں۔ یہ صحت، یہ دولت، یہ سرمایہ، یہ جاگیر، یہ حکومت، اس میں ایمان اور کفر نہیں دیکھا جاتا۔ غزوہ بدر کے اندر اگر انہیں فتح دی تھی تو احد کے میدان میں ان کا نقصان ہوا، اور پھر یہ آیت اتاری، فرمایا انسان انسان ہے۔ آج تمہیں زچ پہنچی ہے، نقصان پہنچا ہے، تو ایک قوم کو اس سے پہلے پہنچا ہے، اور جو تمہارے ساتھ لڑے ہیں ایک وقت آئے گا کہ ان میں سے بڑے بڑے لڑنے والے تمہارے مطیع ہو جائیں گے۔ نقصان عارضی ہیں، ہو گئے، اس کے بعد حالات پھر بدل جائیں گے۔ حالات بدل گئے۔ خالد ابن ولید تھے نا جو احد کے میدان میں پہاڑ کی اوٹ سے آئے تھے، وہی خالد ابن ولید پھر کتنے ہی پہاڑوں میں، ریگستانوں میں، دریاؤں میں، بیابانوں میں انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، وہی خالد ابن ولید انہوں نے لڑی ہیں۔ دن بدلتے رہتے، نقصان ہوا احد کے میدان میں۔ سرکار دو عالم کے محبوب چچا کو شہید ہوئے، جنہوں نے شہید کیا وہی بعد میں ایمان لے آئے۔ دن بدلتے رہتے ہیں، کیا اکڑنا، کیا فخر کرنا۔ ہاں تم اکڑتے رہو گے ایک دوسرے پر، تم کہتے رہو گے میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں، لیکن ایک دن میں جب تم سب کو کھڑا کروں گا، اس دن تم جان لو گے کہ وہ ساری اکڑ، وہ تکبر اور وہ میں، وہ اسی جہان کا نصیب تھا۔ ہمارے ہاں اب میں کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں رہی۔ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔
ہاں تکبر کی چادر اتار کر آنا، جب ہماری بارگاہ میں آنا تو سر جھکا کے آنا۔ حضرت بایزید بسطامی ایک دن عالم غیب سے سنتے ہیں کہ بایزید ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ کہا فقیر بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں تو کیا لے کر جاتے ہیں، اور ان کے پاس ہوتا ہی کیا ہے بادشاہوں کو دینے کے لیے سوائے عاجزی کے، انکساری کے، شکستگی کے اور ناچارگی کے۔ جب سلطان العارفین نے یہ جواب دیا تو پھر غیب سے ندا آئی، تعال الیہ، ہماری طرف اور بڑھ، کہ ہماری بارگاہ میں عاجز مقبول ہیں اور متکبر راندہ درگاہ ہیں۔ تو سوشل کمپٹیشنز کے اس ماحول کے اندر کم از کم برابر تو ہو جائیے۔ مال ہے کسی کے پاس ہے نہیں ہے، سارے ہی مر جائیں گے۔ بڑے بڑے لوگ ہمت ہو تو خاک سے پوچھوں کہ قبرستانوں میں کیسے کیسے لوگ دفن ہیں۔ بادشاہان وقت کہ جن کے ایک اشارے پہ کیا کیا ہوتا، ان کی قبریں ایسے ویران ہیں کہ جیسے کوئی ہے ہی نہیں جو انہیں جانتا ہو، اور اگر کوئی جانتا بھی ہے تو قبروں پر جانے کی ہمت نہیں۔ ان کے لیے تو پھر ٹھیک ہے کہ پھول مہنگے ہو گئے، قبریں پرانی ہو گئی۔ جو عاجزی سے جیے ہیں ان کی قبریں آباد ہیں، جو عاجزی سے جیے ہیں ان کی قبریں آباد ہیں۔ انبیاء سے لوگوں نے کیا سیکھا ہے؟ کیا سیکھا ہے نبیوں سے؟ انبیاء پہ ایمان لاتے ہیں کہ وہ نبی ہیں، بس اتنا کچھ۔ عیسیٰ روح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، نجی اللہ ہے، صفی اللہ ہے، خلیل اللہ ہے، حبیب اللہ، بس اور کچھ نہیں۔ کم از کم وہ تذکرے ہی پڑھ لیتے جو کتاب اللہ میں ان نبیوں کے ہیں، کم از کم وہ تذکرے ہی پڑھ لیتے۔ ہاں لوگوں کو تولا جاتا ہے، پھر ان کا وزن کیا جاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کون کم نکلتا ہے اور کون پورا اترتا ہے۔ متکبر لوگ کبھی بھی پورے نہیں اترتے، ان کا وزن کم نکلتا ہے، اور انسان کا وزن اکڑنے سے نہیں بڑھتا، نہ اس کے مال و متاع سے بڑھتا ہے۔ آدمی کا وزن اس کی حقیقی حیثیت سے بڑھتا ہے، اس کے کردار سے بڑھتا ہے، اس کے گفتار میں بڑھتا ہے، مال و دولت سے نہیں بڑھتا۔ قارون کا وزن نہیں بڑھا، گھٹا ہے، اور جس نے پیغمبر کے نام پہ سب کچھ دیا ہے اس کا وزن بڑا ہے۔ جب یہ فرمایا تھا نا کہ یہ شلوار تمہاری ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، تو اس روایت میں ہے کہ حضرت صدیق اکبر تشریف لے آئے، اور آپ کی بھی اسی طرح ہی روٹین تھی۔ تو انہوں نے سرکار دو عالم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ حدیث مجھ پر بھی ہے، یہ بات مجھ پر بھی ہے کہ جس کی یہ سلوار جو ہے وہ زیادہ تکبر کی وجہ سے، یہ اہل عرب میں بڑی، یہ میں بڑی ہوتی تھی، میں یعنی قمیض لٹکتی جاتی ہے، چلتے جاتے ہیں تو 5 فٹ ان کی پیچھے کپڑا لٹکتا جاتا ہے، اس کو بھی ایک سمجھا جاتا تھا کہ بڑا آدمی ہے، کپڑا لٹکتا جاتا، کپڑا لٹکتا جاتا، بڑا آدمی۔ تو انہوں نے عرض کی کہ کیا یہ میرے لیے؟ فرمایا نہیں، تیرے لیے نہیں ہے، یہ حکم تیرے لیے نہیں ہے، یہ حکم تیرے لیے نہیں ہے، کیونکہ تیرا دل ایسا نہیں ہے، تیرا دل ایسا نہیں ہے، تیرا کپڑا لٹکتا بھی پھرے تو مقبول ہے۔ تو لوگ دلوں سے جانے جائیں گے، دلوں سے، اور تکبر آدمی کو کسی کام کا نہیں چھوڑتا، وہ پورا ابلیس بن جاتا ہے، وہ شیطان بنتے بنتے پورا شیطان بن جاتا ہے، جس کے دل کے اندر تکبر کی چنگاری بڑھتے بڑھتے پوری آگ بن جاتی۔ اور فرمایا جو جگہ ہم نے نور سے بنائی ہے، جو جگہ ہم نے نور سے بنائی ہے، وہاں یہ تکبر کی چنگاری والا داخل نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں ہم نور اور نار کو جمع نہیں کریں گے، وہاں ہم نور اور نار کو جمع نہیں کریں گے۔ جو بہشت ہم نے نور سے بنائی ہے، وہاں ہم تکبر کرنے والے ناری کو جمع نہیں کریں گے، وہاں نور والا جائے گا۔ اور تکبر چونکہ نار سے ہے، اور جو نار سے بنا ہے اس نے سب سے پہلے تکبر کیا ہے، اس لیے جو دنیا میں تکبر کرے گا جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں وہی جائے گا جو اپنی حیثیت کو سمجھ کے جیے گا۔